جب ہم 90 کی دہائی کا بھارت دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کی جو ہیروئن ہوتی تھیں، ان کے فیچرز، ان کی رنگت اور دیگر استھیٹکس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل مختلف تھے. ایسا یہ کوئی حسن اتفاق ہے کہ اچانک سے تمام جو بیوٹی کے جتنے بھی مقابلے تھے حسن کے دنیا میں، وہ مس ورلڈ ہو، مس یونیورس ہو، وہ اچانک سے انڈیا سے خواتین منتخب ہونے لگیں؟ حسن تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن وہ اچانک سے اس حسن کو کس طرح سے مارکیٹ کیا گیا، یا چونکہ ایک پوٹینشیل مارکیٹ تھی انڈیا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے سارے استھیٹکس ہی چینج ہو گئے. آپ کو کیسے دکھائی دینا ہے، خواتین کیسے نظر آنی چاہیے. اور آپ نے کہا کہ کس طریقے سے 90s میں سٹینڈرڈز کچھ اور تھے، تو وہ سٹینڈرڈز میں تو یہ کہوں گی کہ 80s میں کچھ اور تھے. وہ چبی ہوتی تھیں جی. اور سب کی اگر دیکھیں تو فیچرز بھی مختلف تھے، رنگت بھی مختلف ہوتی تھی، اور وہ چلتی بھی تھیں وہ فلمز. اچھا، وہ رنگت مختلف ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ اس زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ کیونکہ آپ کے پاس کیمراز کی وہ ٹیکنیکس نہیں تھی. اس کے بعد تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ایکٹریسز اگر گورے رنگ کی نہیں بھی تھیں تو کیمرا نے ان پر فلٹر لگا کے ان کو گورا دکھایا. ابھی یہ اسٹیٹک انڈسٹری سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اسٹیٹک انڈسٹری آ جاتی ہے. وہ دیکھنے میں سب ایک جیسی نہیں تھی. لارا دتا اور ایشوریا رائے کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی. سشمیتا کی بالکل مختلف تھی، بالکل مختلف تھی. لیکن یہ تھا کہ کیونکہ انڈین مارکیٹ کو کیپچر کرنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ خطہ ہے، یہاں پہ ڈھیر ساری آبادی بھی ہوتی ہے اور ان کے کچھ کمپلیکسز ہیں جن پر ہم پلے کر کے چیزیں بیچ سکتے ہیں.